حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مرید کون ہوتا ہے، اس کی تعریف کیا ہے اور ارادت کیا ہے۔ ارادہ، مرید ارادہ سے ہے۔ مرید کا معنی ہے ارادہ کرنے والا۔ اس کو ذہن نشین کر لیں، جو شخص بھی ارادہ کرتا ہے اس کو عربی میں مرید کہیں گے۔ اس کی تعریف حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پہلا جملہ جس میں آپ نے ارادت اور مریدی کی تعریف دے دی، پہلا جملہ آپ کے باپ فرماتے ہیں، اما الارادہ فترک ما علیہ العادہ۔ مرید اور ارادت کی تعریف یہ ہے کہ بندہ جس عادت پر پہلے ہو اپنی زندگی میں، جس عادت پر پہلے ہو اس عادت کو ترک کر دینے والا اور اللہ کا ارادہ کر لینے والا مرید کہلاتا ہے۔ یعنی میری عادت تھی زیادہ کھانا، تو زیادہ کھانے کی عادت کو ترک کر دینا اور کم کھانا شروع کر دینا کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے یوں پسند فرمایا ہے۔ اگر آپ کی عادت تھی زیادہ سونا، تو زیادہ سونے کی عادت کو ترک کر دینا اور کم سونا نیند کے غلبے کے وقت اللہ رسول نے یہ فرمایا ہے، تو اس کا ارادہ کر لیا۔ آپ کی عادت تھی بہت زیادہ بولنا، گپ مارنا، بولنے میں احتیاط نہ کرنا، بولنا کم کر دینا اور ہر لفظ احتیاط کے ساتھ منہ سے نکالنا، یہ ترک عادت ہے۔ آپ کی عادت تھی غیبت کرنا، چغلی کرنا، حقد کرنا، بغض رکھنا، اناد رکھنا، تکبر کرنا، دل میں میل کچیل رکھنا، معاملات اچھے نہ کرنا، دھوکہ دہی کرنا، دنیا طلبی کرنا، یہ ساری عادات تھی۔ ایک ایک کر کے ہر ایک عادت کو چھوڑ دینا اللہ کے امر کی وجہ سے کہ اللہ کو ناپسند ہے، اللہ کے رسول کو ناپسند ہے، اس کی رضا کے لیے یہ ساری عادتیں ترک کر دینے کو مریدی کہتے ہیں۔ یہ ارادت ہے، اور ایسا کرنے والا جو عادت کو ترک کرتا ہے وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نگاہ میں اس کو مرید کہتے ہیں۔ یہ تعریف مرید کی جو حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی، آج روئے زمین پر یہ تعریف کہیں ایگزسٹ کرتی ہے؟ سارے لوگ مرید بولتے ہیں، مگر کسی کو پتہ ہے کہ مرید ہونے کا معنی یہ ہے، یا کوئی بتاتا ہے کہ مرید اس شخص کو کہتے ہیں؟ تو ہمارے ہاں مرید کا جو تصور ہے اس کا حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی تعلق واسطہ نہیں، حضور داتا گنج بخش حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی واسطہ نہیں، حضور خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی واسطہ نہیں، حضرت شاہ نقشبند خواجہ بہاؤالدین نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الغرض جتنے اولیاء ہیں، اکابر ہیں، ائمہ تصوف، فقر اور ولایت کے ائمہ ہیں، ان سے کوئی تعلق نہیں اس مریدی کے تصور کی جو ہمارے ہاں پایا جاتا ہے۔ آپ پوچھیں گے کہ یہ تصور بدل کے کیسے آ گیا ہمارے ہاں؟ معاشی حاجت، کئی لوگوں کی کاروباری ضرورت، دنیاوی مفاد، دھندا، اس تصور سے دھندا نہیں چلتا کہ آپ اگر عادت ترک کر دیں اللہ کی رضا کے لیے اور اپنا ارادہ عادت کے ترک کرنے پر جما دیں، تو اس کام سے کسی کا کاروبار نہیں چلتا، کسی کی دکان نہیں چلتی، کسی کا دھندا نہیں چلتا، لہٰذا اس تصور سے ہٹا دیا گیا۔ مریدی پختہ تب ہوتی ہے کہ اس کا دل اللہ کی طلب میں کھڑا ہو جائے اور جم جائے، اس کا دل غفلت سے نکل آئے، بیدار ہو جائے، کھڑا ہو جائے، عزم اور ارادہ کر کے، اللہ کا ارادہ کر کے کھڑا ہو جائے اور جم جائے اور پختہ ہو جائے، وہ ترک ما سوا ہو، اور فیصلہ کر لے کہ جو چیز میرے مولا کو، میرے اللہ کو منظور نہیں، میں نے وہ چھوڑ دی، جو میرے اللہ کو پسند نہیں میں نے چھوڑ دی، جو میرے اللہ سے دور کرتی ہے میں نے وہ عادت چھوڑ دی، وہ کام چھوڑ دیا، وہ فعل چھوڑ دیا، وہ عمل چھوڑ دیا، وہ خلق اخلاق چھوڑ دیا، وہ طور طریقہ چھوڑ دیا جو اللہ کو ناراض کرتا ہے، جو مجھے اللہ سے دور کرتا ہے، جو مجھے اللہ کی معرفت میں رکاوٹ بنتا ہے، جس سے اللہ نے منع کر دیا۔ یہ ارادت ہے، اور جو بندہ یہ کر لے اس کو مرید کہتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ عادت کیا ہے؟ وہ دنیا کے حظوظ ہیں، دنیا کی لذتیں، دنیا کے مفادات۔ وہ لذتیں مفادات کیا ہیں؟ اس میں مالی مفاد بھی ایک لذت ہوتی ہے، اگر عزت مل رہی ہو وہ بھی ایک لذت ہے، اگر آپ کو عزت ملے دنیا میں تو آپ کے نفس کو ایک لذت، ایک راحت ملتی ہے، شہرت مل رہی ہو تو یہ بھی ایک نفس کے حظوظ میں سے ہے،
لذت ملتی ہے. لوگ آپ کے ہاتھ چوم رہے ہوں تو نفس بڑا تسکین پاتا ہے، سکون میں ہوتا ہے نفس. لوگ آپ کے لیے کھڑے ہو رہے ہوں، نفس کو سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے. لوگ آپ کی خدمت کر رہے ہوں، نذرانہ دے رہے ہوں، آپ کی جیب بھر رہے ہوں تو نفس کو بڑی راحت ملتی ہے، خوشی ملتی ہے، نفس مطمئن ہوتا ہے. آپ کی اہمیت بڑھ رہی ہو، عہدہ مل رہا ہو، منصب مل رہا ہو، اونچی سیٹ مل رہی ہو، بٹھایا جا رہا ہو آپ کو، الغرض کاروبار مل رہا ہو، دنیا کی ہر وہ چیز، ضروری نہیں ایک پیسہ اور مال و دولت، اس میں عزت، جاہ، منصب، شہرت، طاقت، قوت، رغبت، سارا کچھ اس میں آتا ہے جس سے نفس پھولتا ہے، نفس کو راحت ملتی ہے، نفس کو سکون ملتا ہے. یہ سب حظوظ الدنیا ہیں. تو فرمایا یہ جو حظوظ دنیا ہیں ان کی طلب کو عادت کہتے ہیں. جو دنیا کی لذتیں، راحتیں، چاہتیں، طلبات، رغبات، یہ حظوظ. تو فرمایا ان تمام حظوظ کو ترک کرنا یہ ارادت ہے، اور ان کو ترک کرنے والا اس کا نام مرید ہے.